زمین اور آسمانوں کے مالک زندہ آسمانی باپ یہوہ پاک خدا کے مقدس اور بابرکت نام میں آپ سب مسیحی بھائیوں اور بہنوں کو سلام عرض کرتا ہوں۔ اس وقت میں پاسٹر عامر شہزاد گل توحیدی اور میری بیٹی ہم آپ کے ساتھ مل کر خدا کا کلام شیئر کرنے والے ہیں۔ خدا کے مقدس کلام میں سے آج ہم آسمانی باپ کی وحدانیت کے بارے میں سیکھیں گے کہ کیا آسمانی باپ یہوہ پاک خدا کے سوا کوئی اور بھی خدا ہے؟ کیا کوئی دوسرا یا تیسرا خدا ہے؟ ہم کلام میں سے سیکھیں گے۔ کوئی ہم دنیا داری کے دلائل نہیں دیں گے، دنیاوی دلائل نہیں لیں گے، ہم فقط خدا کے کلام میں سے ہی سیکھیں گے۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، مرکز کی معرفت انجیل اس کے باب نمبر 12 کی آیت نمبر 29 میں یوں لکھا ہے، یسوع نے جواب دیا کہ اول یہ ہے، اے اسرائیل سن، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ آمین۔ میرے عزیزو، یہ آیت مقدسہ استثنا 6 باب کی 4 آیت ہے، جس کو ہمارے معاشیات نے یہاں پر دہرایا، اور ہمارے مسیح خداوند نے اس حکم کو اول حکم کا درجہ بھی دیا اور اس فضیلت کو بھی بیان کیا کہ یہی ایمانداروں کے ایمان کا اقرار بھی ہے۔ اس آیت مقدسہ میں جب ہم عبرانی ورژن کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر اے اسرائیل سن، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، یہاں کچھ اس طرح سے مرقوم ہے، یہوہ ہمارا خدا ایک ہی یہوہ ہے۔ میرے عزیزو، جتنے بھی ہمارے مسیحی بھائی اور بہنیں اس بات کو جانتے ہیں کہ بائبل مقدس کے مطابق یہوہ کون ہے، یہوہ کس کا نام ہے، ان کو بڑی وضاحت سے علم ہے کہ یہوہ آسمانی باپ کا نام ہے اور یہوہ پاک خدا ہمارے مسیح یسوع کے باپ اور خدا کا نام ہے۔ تو اگر خدا یسوع مسیح ناصری نے وضاحت و صراحت سے یہ بیان کر دیا کہ یہوہ ہی واحد خدا ہے، تو میرے خیال میں ہمیں کسی دوسری دلیل اور کسی اور بحث کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اسی بات کو، اسی کلام کی تشریح اور موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم خدا کے مقدس کلام میں سے ایک اور آیت کی تلاوت کریں گے۔ خدا کے کلام میں یسایہ 44 باب کی 48 آیت میں کچھ اس طرح سے مرقوم ہے۔ جی میری بیٹی پڑھیے۔ تم نہ ڈرو اور ہراساں نہ ہو۔ جی بیٹے۔ کیا میں نے قدیم ہی سے تجھے یہ نہیں بتایا جی۔ اور ظاہر نہیں کیا؟ جی۔ تم میرے گواہ ہو۔ کیا میرے سوا کوئی اور خدا ہے؟ جی۔ نہیں، کوئی چٹار نہیں، میں تو کوئی نہیں جانتا۔ جی تھینک یو بیٹا۔ خدا کی کلام میں بیٹی نے پڑھا، یسایہ باب نمبر 44 آیت نمبر 8 میں، تم نہ ڈرو اور ہراساں نہ ہو، کیا میں نے قدیم ہی سے تجھے یہ نہیں بتایا اور ظاہر نہیں کیا؟ تم میرے گواہ ہو۔ کیا میرے سوا کوئی اور خدا ہے؟ اب اگر آپ اس بات کو سمجھ جائیں کہ یہ بات کرنے والا کون ہے، کیا یہ خدا باپ ہے؟ کیا یہ خدا کا بیٹا مسیح ہے؟
کیا یہ روح القدس ہے؟ تو آپ پر وضاحت ہو جائے گی کہ یہ کون ہے جو اپنے آپ کو فقط واحد خدا کہتا اور بیان کرتا ہے۔ اور جب کلام مقدس کی ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ کلام کرنے والا آسمانی باپ یہوہ پاک خدا ہے، جو فرماتا ہے کیا میرے سوا کوئی اور خدا ہے؟ وہ واحد شخصیت آسمانی باپ یہوہ پاک خدا کہتا ہے کیا میرے سوا کوئی اور خدا ہے؟ آگے میرے عزیزوں کوشچن مارک ہے کہ نہیں۔ سوال ہے کہ کیا تم جانتے ہو کہ میرے سوا یعنی آسمانی باپ یہوہ پاک خدا کے سوا، خدا باپ کہتا ہے کیا کوئی اور خدا ہے؟ اور پھر خدا خود ہی جواب دیتا ہے نہیں، کوئی چٹان نہیں، میں تو کوئی نہیں جانتا۔ آسمانی باپ فرماتے ہیں میں تو اپنے سوا کسی دوسرے کسی تیسرے کو نہ رب جانتا ہوں نہ خدا جانتا ہوں، میرے تو علم میں بھی نہیں کہ کوئی اور خدا ہے۔ خدا نے اس واحد آیت میں اپنے بیان کو واضح کرنے کے لیے لا علمی کا اظہار کیا ہے اور بتایا ہے کہ میں تو نہیں جانتا، مگر نہ جانے کیوں لوگوں کو پتا ہے۔ رب الکائنات کو پتا نہیں، لیکن لوگ رب الکائنات کو بتاتے ہیں کہ نہیں، آپ واحد باپ ہی خدا نہیں ہے بلکہ بیٹا بھی ایک خدا ہے اور آپ کا پاک روح بھی ایک تیسرا خدا ہے۔ عزیزو کتنا کلام کو توڑ مروڑ کر بیان کیا جاتا ہے، یہ ساری وضاحت آپ کے سامنے ہے۔ پھر ایک اور آیت مقدسہ میں پڑھوں گا، اس میں یہ لکھا ہے، یسایہ 46 باب کی ہی آیت مقدسہ ہے 5، اس میں یوں لکھا ہے تم مجھے کس سے تشبیہ دو گے؟ کوئی کہتا ہے خدا کو برف کی مانند لے لیں جی، پانی کی مانند لے لیں جی، بھاپ کی مانند لے لیں جی، اسے سورج کی مانند لے لیں جی جس کی حرارت بھی ہے روشنی بھی ہے۔ توبہ توبہ توبہ، کوئی کہتا ہے جی انڈے کی اگزامپل لے لیں جی، اس کا خول بھی ہے چھلکا بھی ہے، اس کی سفیدی بھی ہے زردی بھی ہے۔ توبہ توبہ، خدائے قدوس معاف فرما معاف فرما۔ کیا خدا کو بیان کرنے کے لیے آپ کو ان ایگزامپلز کا سہارا لینا پڑے گا، دنیاوی ایگزامپلز کا، اور وہ بھی بے تکی؟ پانی کی ایگزامپل دیتے ہیں، بھائی وہ H2O ہے، H2O پانی، اس میں اب تینوں ہی H3 ہونے چاہیے تب آپ کی ذات جا کے بنے گی۔ ذات بھی ایک ہے، یہ ایک ہے، وہ ایک ہے۔ بھئی تمام بنی نوع انسان کی ذات، نیچر ہیومن بینگ ہے، لیکن ہم سب، اب مجھے تو عامر شہزاد کو کوئی میری بیٹی نہیں کہہ سکتا، میری بیٹی کو کوئی عامر شہزاد کہہ کے تو نہیں نہ پکارے گا۔ نیچر کو آپ لیے پھرتے ہیں، فرشتوں کی نیچر کیا ہے؟ ڈیوائن نیچر ہے، آسمانی مخلوقات کی ڈیوائن نیچر ہے، مسیح خداوند کی اس وقت ڈیوائن نیچر ہے۔ جتنے بھی ایماندار مسیح خداوند میں جی اٹھیں گے وہ ڈیوائن ہوں گے، ان کی نیچر ڈیوائن ہوگی، ذات الہی میں شریک ہوتے چلے جائیں گے۔ تو کیا سب کی ذات ایک ہو جانے سے سب ہی خدا بنتے جائیں گے؟ کتنا دھوکہ دینے والا ڈاکٹرائن ہے لوگوں کا۔ پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے تم مجھے کس سے تشبیہ دو گے؟ کوئی اور ہے جس کے ساتھ مجھے ملاؤ، مجھے اس کے ساتھ ایگزامپلیفائی کرو، اور مجھے کس کے برابر ٹھہراؤ گے؟ مگر کچھ عقائد رکھنے والے مسیحی دوست کہتے ہیں نہیں، اے آسمانی باپ، تیرے برابر تو تیرا بیٹا بھی ہے، تیرے برابر تو تیرا پاک روح بھی ہے۔ رب الکائنات آسمانی باپ واحد و یکتا یہ فرماتا ہے کہ مجھے کس کے برابر ٹھہراؤ گے؟ Is there anyone equal to me؟ کوئی بھی نہیں۔
پھر لکھا ہے اور مجھے کس کی مانند کہو گے، تاکہ ہم مشابہ ہوں، کہ ہماری سملیرٹی ہو. کوئی ہے کوئی میرا سملر؟ یہ سب باتیں یہوہ پاک خدا مسیح خداوند کا خدا اور باپ فرماتا ہے، اور لوگ اسی بات کو چیلنج کیے ہوئے ہیں. عبادات میں میرے رب آسمانی باپ کی عبادت ہی نہیں ہوتی، فقط مسیح خداوند کی عبادت کیے جاتے ہیں. جبکہ مسیح خداوند اس جہان میں آ کر باپ کو ظاہر کرنے آئے کہ باپ کی عبادت کیسے کرنی ہے. مسیح خداوند کی عزت اور تعظیم، جو درجہ باپ نے سیٹ کیا ہے جس کے لیے اس کو ایز اٹ از ماننا ہے، اور یہی حقیقت ہے کلام کی. ایک اور آیت جو ہے تلاوت کرتا ہوں، یسایہ 44 باب کی 24 آیت. اس میں یوں لکھا ہے، خداوند تیرا فدیہ دینے والا جس نے رحم ہی سے تجھے بنایا یوں فرماتا ہے کہ میں خداوند سب کا خالق ہوں. یہوہ کہتا ہے، یہوہ یہاں پر لفظ ہے کہ میں یہوہ سب کا خالق ہوں. اور ہم کلام میں سے جانتے ہیں کہ یہوہ باپ کا نام ہے، بیٹے کا نام یہوہ نہیں ہے، روح القدس کا نام یہوہ نہیں ہے، فرشتوں کا نام یہوہ نہیں ہے. توبہ 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 توبہ، خداوند معاف کرے. فقط آسمانی باپ ہی یہوہ پاک خدا ہے، اور وہی فرماتا ہے کہ میں یہوہ سب کا خالق ہوں. اب کوئی مجھے یہ وہ والی آیت نہ بتائے جو کرنتھیوں میں لکھی ہے کہ سب کچھ مسیح کے وسیلے پیدا ہوا. وسیلہ اور چیز ہے، بنانے والا اور چیز ہے، اور ہستی ہے. خداوند معاف کرے، چیز کا لفظ بھی درست نہیں. خدا قدوس بنانے والا اور ہے، وسیلہ اور ہے. اس پہ بھی بات کریں گے. وسیلہ سبب ہے. ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں اگر کسی کی سمجھ میں آ جائے. اگر اس گھر کے چھت کے اوپر ایک اور میں کمرہ بناتا ہوں، کیونکہ میرے 2 بیٹے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ یہ والا پورشن میرا ایک بیٹے کا، اور چلیں چھت پر جو میں پورشن بناتا ہوں وہ میں اپنے دوسرے بیٹے کے لیے بناتا ہوں. تو اس پورشن کے بنانے کا سبب میرا دوسرا بیٹا ہے، اس کی وجہ سے میں نے دوسرا پورشن بنایا ہے تاکہ وہاں پر وہ رہائش اختیار کرے. خدا نے اس زمین کو، خدا نے اپنی کریشن کو جو کریٹ کیا ہے، اس کے پیچھے سبب، ریزن بیہائنڈ دا کریشن از ماشیا. بہت سارے لوگ اسرائیلی کلچر اور تحریروں سے واقف ہی نہیں ہیں کہ ریزن آف دا کریشن از ماشیاخ. رب کو یہ پسند آیا کہ میرا ماشیاخ میری کریشن پر اختیار رکھے اور مالک اور منجی اور لارڈ بن کے بیٹھے. دس از دا ریزن. یہ ہے وسیلہ. اور نئی کریشن کا وسیلہ بھی، جب آپ آیات پڑھتے ہیں کہ ہم مسیح میں نئی مخلوق ہیں، مسیح میں نئی مخلوق ہونا، مسیح سبب ہے. مسیح سبب ہے نئی مخلوق ہونے کا، نیو کریشن کا. جو کوئی مسیح میں ہے وہ نیا ہے. تو مسیح یہاں پر سبب ہے، ریزن ہے.